کلک پہ اور ڈیوائس آڈیو بول کے کلک کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میوٹ آن رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی واحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاد اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین. بعد حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے
جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، سامعین اکرام، ناظرین اکرام اور برادران عزیز، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام افراد معاونین کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، جن کی وساطت سے، جن کی توجہ فرمائی سے آج کا یہ بزم اور یہ ربط دینی اور یہ پیغام اسلامی پہنچانے کے لیے، اور خاص کر فضائل شب قدر کے عنوان سے ہم جو آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ربط جڑنے میں کئی ایک اللہ کے نیک بندوں نے اس میں شمولیت حاصل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ویسے رمضان کے پہلے سے جب سے لاک ڈاؤن ہوا، تب سے مسائل پر مختلف عنوانات کے تحت مختلف مسائل پر ہمارے جو ہے نا دروس چل رہے تھے، جس میں ہمارے ایک رفیق علم اور برادر مشرف کی جو ہے نا وساطت سے وہ کام شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ وہ مقبول ہوا، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ مگر آج کی یہ جو نصیحت جو خصوصی طور پر امت عامہ کے لیے جوڑ کر جو رکھی گئی ہے، اور فیضان باری جامع نظامیہ جو مجھ تک پہنچا ہے، اس کو امت عامہ تک پہنچانے کا جو موقع ملا ہے، ایک صاحب خیر حضرت کی جو ہے نا وساطت اور ان کی معاونیت اور ان کی رفاقت سے ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ تمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے لنک میں، ان کے جڑنے میں جو رابطے ہم کو ملے ہیں، ان سب کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ انہیں زندہ جاوید زندگی کا راستہ عطا فرمائے، اور دنیا میں خیر و عافیت سے رکھے، اور آخرت میں کامیابی منزل ان کو عطا فرمائے۔ تو آج ہم شب قدر کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ عزیزوں اور بزرگوں، سب سے پہلے شب قدر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ کیونکہ شب قدر ہے کیا؟ تو رمضان کی راتیں 30 راتیں 29 راتیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینے کے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ دو نقطے یہاں سمجھنے کے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 سال 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اور 83 برس کا جب آپ اندازہ کریں گے تو کم از کم ہے یہ، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے خیر من الف شہر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر، یعنی اللہ جتنا اجر و ثواب بڑھا دے گا، یہ اللہ کی عنایتوں پر، اس کی کرم فرمائی پر۔ تو اس کا اجر کا اندازہ انسان کے بس سے بالکل بالاتر ہے، باہر ہے۔ اس کا انسان تخمینہ لگانا اس کے اپنے بس میں نہیں۔ ہاں، 1000 مہینوں کا جو لفظ استعمال ہوا، اس پہ وہ گفتگو کر سکتا ہے، اس پہ بات کر سکتا ہے، مگر خیر من الف شہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب شب قدر کا یہ معنی کیا ہے؟ شب قدر یہ ہے کیا آخر؟ تو اس میں مختلف جو لفظ کی تحقیق، جو قرآن و حدیث میں الفاظ کی تحقیق پہ جو گفتگو کرنے والے جو علماء ہیں، علماء لغت ہیں، ان میں
حضرت خرطبی بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتے، خرطبی ایک بہت مضبوط جو ہے نا دلائل کی کتاب ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو امام ظاہری کی لکھی ہوئی، امام ظاہری فرماتے ہیں انما سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها، کیا مطلب؟ امام ظاہری فرماتے ہیں قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ باقی راتوں کے مقابلے میں بڑی شرف والی ہے، مرتبے والی ہے، اس لحاظ سے بلند ہے، تو اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان اللہ تعالی یغزو الاغذیہ فی لیلۃ نصف شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر۔ خرطبی آگے لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ پھر اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ذی قدر علی امت لہا قدر ولعل اللہ تعالی انما ذکر لفظ القدر فی هذه السورہ 3 مرات لہذا السبب۔ تفسیر ابن کبیر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب کو قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی اب اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ قادر مطلق نے اپنے قدر والے نبی کی امت کی قدر کو بڑھانے کے لیے لیلۃ القدر میں اس کا نزول فرمایا ہے، تو یہ جو قدر کا لفظ ہے یہ امت مسلمہ کو قدرداں بنانے کے لیے اللہ جل مجدہ نے شب قدر عطا فرمائی۔ اور پھر تفسیر خازن میں یوں اس لفظ کے بارے میں تحقیق بتائی گئی کہ قیل سمیت بذالک لأن الارض تضیق بالملائکۃ فیہا، کہ بتایا گیا کہ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے، تنگی کا مطلب جگہ بس نہیں ہونا، ایسے معنی میں۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے بے انتہا نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، کثرت سے فرشتے کیا ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کیا ہوتی ہے ان کے نزول سے تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین کیا ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الوراق کہتے ہیں کہ سمیت بذالک لأن من لم یکن له قدر ولا خطر یصیر فی هذه الليلة اذا قدر یا احیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو قدر والا بنا دیتی ہے، اگرچہ کہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب یہ رات کیوں عطا کی گئی، یہ رات دینے کی علت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں عنایت فرمایا، تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اہم بات جو اہم سبب بتایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بڑے شفیق بڑے رحیم ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے بارے میں یہ رؤوف الرحیم ہے، ہمارے آقا کیا ہے رؤوف الرحیم، حالانکہ یہ صفت اللہ کی بھی ہے، ہاں رحم کھانا، شفقت فرمانا، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے اللہ کے حبیب نے امت کی غمخواری فرمائی۔ تو امت کی غمخواری میں جو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں جس طریقہ استفسار رکھتے تھے، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غمخواری کو دیکھتے ہوئے امت کی ارتقاء کے لیے، امت کی قدردانی بڑھانے کے لیے اللہ جل مجدہ نے شب قدر عطا فرمائی۔ روایت میں آتا کہ جب رسول پاک کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، اطلاع ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سابقہ نے انبیاء کے اور امت کے تذکرے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لیے لوگوں کی عمر کو کم دیکھی کہ ان کی عمریں 1000 برس 80 برس ہوا کرتی تھی، 80 برس 1000 برس لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی فکر لگ گئی اور فکر لائق ہو گئی
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو ایک مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنو اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ بیان کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ لذلك وتمنى ذلك لأمتي فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم الأعمارا وأقلها آمالا وأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدر۔ پھر بتایا گیا کہ آپ جیسے تعجب کا اظہار فرمائے اور اپنی امت کے لیے آرزو کرنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا کرنے لگے؟ آرزو کرنے لگے، تمنا کرنے لگے۔ جب یہ آپ اپنی تمنا یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی ان کے کم ہوں گے، لہٰذا تو ان پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما اور ان کی قدر ان کے لیے ان کو کچھ عنایت فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے روبرو مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال کی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزہ ہستیوں پر رشک ہوا کہ کیا اشخاص تھے بھائی، کیا اللہ کے نیک بندے تھے، کیسی ہستیاں تھیں۔ تو یہ رشک کی بنیاد پر اسی وقت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا محمد عجبت امتک من عبادت هؤلاء نفر 80 سنة فقد انزل الله عليك خير من ذلك ثم مقرعنا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر فسر بذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فوری جبریل آ کے عرض کرنے لگے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقان بزرگوں پر ان کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر فرما دیا ہے۔ اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے مسرور ہو گیا اور چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل یہ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرمائی اور اس کی عبادت کو 80 سال بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر والی رات ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ ایک امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ایسی انعامات، ایسے اکرامات، ایسی عطائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائی۔ لیلۃ القدر فقط خالص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی خصوصیت سے عطا کی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتیہا من کان قبلہم، کہ یہ مقدس رات، یہ قدر والی رات، یہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے فقط میری امت کو عطا، خالص میری امت کو عنایت کی۔ اس سے پہلے سابقان امت میں سے یہ شرف کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا معلوم آپ کو؟ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ امتوں میں سابق میں عابد اسے قرار دیا جاتا جو 1000 ماہ تک اللہ جل مجدہ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ کہا گیا کہ قیل ان العابد کان فیما مضى
یسمى عابدا حتى يعبد الله الف شهر عبادة فجعل الله تعالى لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادة لیلة خیر من الف شهر كانوا يعبدونها. اب یہ بات سمجھ لیں کہ سابقان امتوں کا معاملہ یہ رہا کہ عابد وہ شخص ہوتا تھا جو 1000 ماہ اللہ جل مجدہ کی عبادت کرتا، اور لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے لیے شب قدر عطا کر دی، جس کی عبادت خالی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے بہتر قرار دے دی. گویا یہ عظیم نعمت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں اللہ جل مجدہ نے امت کو نصیب فرمائی. عزیزوں اور بزرگوں، جب یہ قدر والی رات ہمیں ملی ہے تو اس قدر والی رات کو ہم احادیث کے روح سے دیکھیں گے تو احادیث سے مبارکہ کے ذریعے اس کی فضیلت اور نمایاں ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. خطبے میں نے سورہ قدر کے بعد اسی حدیث پاک کو موضوع بحث بنائی، جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے خالصتاً للہ اخلاص کے ساتھ عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ حدیث پاک بخاری شریف کی کتاب الصیام میں امام بخاری نے بیان کی ہے. تو اس ارشاد نبوی میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر و عبادت و اطاعت کی تلقین فرمائی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی گئی ہے، توجہ کیا گیا کہ عبادت سے صرف اور صرف محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ اس بات کا بھی عہد کر لے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا. یعنی توبۃ النصوحہ کی کیفیت لا کر بندہ رجوع اللہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اپنے آپ کو تائب کی کیفیت بنا کر چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مژدہ مغفرت بن کر آتی ہے، اور یہ خوشخبری اس کو سناتی ہے، پیغام اس کو دے رہی ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں برسوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں اللہ جل مجدہ اپنے حبیب کے کرم سے عطا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اکرم سید عالم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا حرم الخير. سنن ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر سائے فگن ہوا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا. وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہوا. ایک شخص ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گما دے. جب انسان معاملی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کرتا ہے، غپ شپ میں گزار دیتا ہے، ہاں ایسے ویسے کیسے قصے کہانیوں کے اندر اور مختلف طریقے کی مصروفیت کے اندر لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں. مگر یاد رکھیں جو اس غفلت سے بیدار ہو کر جب انسان معمولی باتوں کے لیے کئی راتیں جا کر گزارتا ہے تو اسی سال کی عبادت سے سوچے ذرا 80 سال کی عبادت سے افضل رات کے لیے صرف 10 راتیں کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بندے کو کیا کرنا ہے؟ تاخ راتوں میں جاگنا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتوں میں ہم کو شب قدر کی تلاش میں جاگنا ہے۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کب من الملائکۃ یصلون علی کل عبد خائم او خائد یذکر اللہ عز وجل۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو لیلۃ القدر کے ساتھ ہی جو تنزل الملائکہ کا جو لفظ آیا ہے، اس کی تشریح اس حدیث پاک سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سنگت میں، فرشتوں کے جھرمٹ میں، شب قدر کو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے کبکبتن جھرمٹ میں، پورے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو، اور وہ جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو قیام کی کیفیت میں یا قاعدے کی کیفیت میں یا سجدے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب عزیزوں اور بزرگوں، جو احادیث کریمہ اور جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جو معنی اور علماء لغت نے بیان کی، وہ میں نے آپ کے سپرد کر دی۔ اب اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شب قدر کتنی اہمیت کی حامل رات ہے۔ تو اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنی بڑی اہمیت والی رات ہے کہ ایک رات اگر ہم جاگ لیے 80 برس 4 ماہ اور اس سے بھی زیادہ جس عمر کا اندازہ ہم اپنے طور پہ کر نہیں سکتے، وہ اجر، وہ ثواب جس کا تخمینہ کوئی عام نفس بندہ لگا نہیں سکتا، کیونکہ خالق نے بے اندازہ اجر و ثواب کا اعلان فرما دیا، جس کا اندازہ خالق نے خود اس انداز سے خیر من الف شہر کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی اجر والی رات نہیں، یہ بے انتہا خیر و عظمت والی رات ہے۔ پھر اس عظمت والی رات کو اللہ نے پوشیدہ کر دیا۔ اتنی اہم اور بابرکت رات کے مخفی ہونے، چھپا دینے کی کیا حکمت ہے؟ متعدد حکمتیں بیان کی گئی۔ اب وہ حکمت کو سمجھنے سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ رات چھپنے کی علت مختلف ہے، مگر ایک علت بڑے ہمارے نفسیات کو بہت ہی ایک راہ سے فکر دینے والی، جو انسان طبعی طور پر عجیب اپنے انداز سے جو ہے نا جیتا ہے، اور جو انسان کی ایک فطرت ہے لڑائی جھگڑا، بڑے خطرے کی چیز ہے یہ، اس سے بڑی عظیم نعمتیں سلب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بڑی نعمتوں سے محروم فرما دیتا ہے صرف جھگڑے کی وجہ سے، آپسی مخاصمتوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں اللہ جل مجدہ نے شب قدر کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو اللہ نے پوشیدہ رکھی، اپنے اسماء میں اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا ہے نا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ کوئی خیوم اسم اعظم ہے بولتے ہیں، کوئی حیون اسم اعظم ہے بولتے ہیں، کوئی ذات اللہ خود اسم اعظم ہے بولتے ہیں نا۔ مختلف بہرحال اسم اعظم کیا ہے، اللہ نے اپنے ناموں میں اس کو چھپا دیا۔ اور ایسے ہی جمعہ کی دن ایک مقبول ساعت، ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، وہ کیا وقت ہے نہیں بتایا، بس ایک جمعہ، پورا جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، تو لہٰذا پورا جمعہ ہم کثرت سے عبادت کریں تاکہ وہ گھڑی مل جائے تو ہماری سمجھیے ہماری زندگی کے لیے جو ہے نا بڑی خوشخبری اور شادمانی کی مسرت ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ مسرت ہمیں پورا جمعہ سلامتی کے ساتھ گزارنے سے ہی نصیب ہوگی، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر
اسے مانگتے رہنے پر ہی نصیب ہوگی. تو مگر یہ رات جو ہے اللہ نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا. اور یہ سات گھڑی کو جمعہ میں بھی چھپا دیا. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ اگر اسے عمل کی راہ مسدود ہو جاتی، جو لوگ عمل کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کثرت سے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تہجد گزاری کر رہے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، غم خواری کر رہے ہیں، رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ مختلف طریقے سے ربط رکھنے کی کوشش ہے، جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ جو عمل کا جو معاملہ بندے میں ہو رہا ہے، یہ عمل کیا کرتے لوگ؟ مسدود کر دیتے، چھوڑ دیتے، ہاں ترک کر دیتے. اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا تھا. جو رات اگر تعین ہوا تھی، مقرر ہوا تھی، اور لوگ کیا کرتے ذوق عبادت میں جو ایک تمانیت ہے اور ذوق عبادت میں جو ہمیشہ کی انسان لگا ہوا ہے اس کی خاطر، تو یہ چیزیں جو ہے نا آشکارا نہیں ہوتی. اگر معلوم ہوا تھا تو یہ سب چیزوں سے کیا تھا انسان محروم ہوا تھا. اور فطرت انسانی بھی ہے. ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات چھوٹ جاتی اور تلف ہو جاتی تو اس کے صدمے سے اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں. اور ایسا صدمہ لگتا، ایسی تکلیف پہنچتی، اللہ یہ رات چلی گئی، تعین معلوم تھا، گھڑیاں نکل گئی، تو سمجھ جائیے کہ کیسے. جیسے آپ کبھی محسوس کرے ہوں گے کہ آپ پوری جستجو کر کے جلدی جلدی تیار ہو کے نماز کے لیے مسجد میں جا رہی، جماعت ہو گئی، کیسا تکلیف ہوتی. اور جو نماز کا شوق رکھنے والا ہے اس کو دیکھو. اور کوئی جمعہ کے لیے تیار ہو کے گیا اور جمعہ کو پہنچے تک کا جمعہ چلے گیا، جمعہ ختم ہو، اور جہاں جمعہ پڑھنا چاہتا جمعہ نہ مل سکا، تو کیسی تکلیف ہوتی. تو یہ معمولی نعمتوں میں آپ غور کر لیں. اب شب قدر جو الف خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر والی رات ہے، اگر تعین ہوا تھی، معلوم ہوا تھا یہ رات ہے، اور وہ رات کسی علت، کسی وجہ اور کسی مجبوری سے بندہ عبادت نہ کرتا اور وہ رات گزر جاتی، تو سوچیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا اور وہ کیسے صدمے کی حالت میں آتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اللہ کو بہت پسند ہے. ایک طریقہ یہ بھی ایک علت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، بتایا تھا روایت میں آتا کہ ہر رات آسمان اول کی طرف اللہ آتا، آخری پہر، رات کے آخری پہر میں اللہ تنزل فرماتا اور بندوں کو دیکھتا، اپنے بندوں کو جو اس کی بات کرنے والے. مگر یہ خاص کر شب قدر کے وقت اور زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیر کی نگاہ فرماتا اپنی امت پر. اور بیدار رہنا محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. بندوں کا جاگنا، بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیند چھوڑ کے آ کر اس کی بات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تعین نہ فرمائی کہ تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں میرے بندے جاگے، میرے محبوب کے بندے جاگے، اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو. اور محبوب کو جیسے میں قدرداں بنایا کہ ان کے مثل کوئی نبی نہیں بنایا، اپنی ذات کے بعد ساری مخلوق میں معتبر اور قدر والا اگر کسی کو بنایا تو اپنے محبوب کو بنایا. اور اس محبوب، اس قدر والے محبوب کی امت کو قدردہ بنانے کے لیے قادر نے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا، تاکہ قدر والی امت اپنی قدر بڑھانے کے لیے کثرت سے جاگ کر اللہ کو، اللہ کی جو پسند ہے، اللہ کی جو رضا ہے، جاگنا جو پسند ہے بندوں کا، جاگ کے اس کو منائے اور اس کو پکارے. اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسند ہے یہ عمل، تو یہ عمل بار بار امت محمدیہ سے ہوتا رہے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے ان کو یہ تعین نہ رکھ کے ان کو عبادت کی طرف بلانا مقصود تھا. اور پھر عدم تعین کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہگاروں پر شفقت بھی اس میں رکھی گئی، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد کوئی کر دیتا اور کوئی غفلت میں ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت، اہمیت مجروح ہوتی، اور جرم کرنے والے کا جرم بھی بڑا خطرناک ہوتا. اسی لیے بزرگوں نے کہا گر ہر شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے. اگر اللہ تعالیٰ ہر شب کو شب قدر بنا دیتا تو شب قدر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو شب قدر پوشیدہ رہنے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور سمجھیے جدوجہد ایک قسم کا ایک ایمانی جذبہ اندر سے ٹوٹ کے آتا ہے اور شب قدر کو پانے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو اب شب قدر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ایک نہایت ہی اہم وجہ جو اس کے مخفی کر دینے کی وجہ بتائی گئی وہ ہے جھگڑا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمائیں، مطلع فرمائیں، ان کو اطلاع دیں کہ یہ رات فلاں رات ہے. جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو آگاہ فرما دیں تو آقا علیہ السلام آگاہ کرنے کے لیے جب نکلے، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے، دو آدمی آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے منع فرما دیا گیا. روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھوں کہ خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیخبروا بلیلۃ القدر فتلاحی رجلان من المسلمین فقال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحی فلا وفلا فرفعت. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کے تعین کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین کو اٹھا لی گیا. اس روایت سے یہ بات واضح کر دیا گیا کہ جھگڑے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی نظر آ رہی ہے. اب اس آیت کریم، اس حدیث پاک سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شارح حدیث بخاری شریف نے تصریح کرتی کہ تعین کا علم اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی ایک سال کی بات تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. امام بدر الدین عینی بخاری رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، رقم تراز ہیں، فَإِنْ قُلْتُ لَمَّا تَقَرَّرَ إِنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عِلْمُ تَعَيُّنِهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَهَلْ أَعْلَمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذَلِكَ بِتَعَيُّنِهَا قُلْتُ راوی عن ابن عیینہ أنه عالم بعد ذَلِكَ بِتَعَيُّنِهَا. عمدۃ القاری میں اس حدیث کی شرح میں حضرت عینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعین کا علم رہا یا نہ رہا. میں کہتا ہوں کہ حضرت سفیان بن عینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کے تعین کا علم تھا. ہمارے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کو نہ صرف تعین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کی اس پر آگاہی پر فرماتے ہیں. آپ فرما دیے اس کا تعین اگر آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ اس کے مقبول ہونے اور اس کے مقرر ہونے کے لیے دو علامتیں بیان فرمائیں. ایک، یہ رات زیادہ نہ سرد ہوگی اور نہ یہ گرم ہوگی، معتدل ہوگی. تو یہ جو علامتیں بیان ہو رہی ہے آپ نے دیکھا، تعین محسوس کیا اور پھر اس کی علامتیں بیان فرمائی. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے، ابن عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ان لی بعدیۃ اکون فیہا وانا اصلی بحمد اللہ سبحانہ وتعالی فمرنا لیلۃ انزلها الى هذه المسجد فقال انزل لیلۃ 23. میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں. آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے یہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں. تو آپ نے فرمایا رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عینہ کو. اب یہاں پر یہ بات، یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے تھے. لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کان یدخل المسجد الی صلی العصر فلا یخرج الا لحاجتی حتی یصلی الصبح فاذا صلی الصبح وجہ دابتہ علی باب المسجد فجلس علیہا والحق ببعدی. آپ کے بیٹے نے عرض کیا
کہ وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ آتے. فلا یخرج الا لحاجۃ، اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے. تو یہ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے، یعنی ہر ملک کے خطے میں وہاں کے مطلع کے حساب سے شب قدر الگ الگ انداز میں وہاں پہ قائم ہوتی ہے. یہ ایک ہی رات پوری دنیا میں شب قدر ہوں گی ایسا کوئی جواز نہیں ملتا. روایات کے ذریعے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ جہاں مطلع جس انداز سے ہوگا وہاں شب قدر اس اعتبار سے وہاں پر قائم ہوگی. اسی طرح اور مختلف ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر کا تعین جو اللہ پاک نے اٹھایا، اس کی علت، اس کی وجہ اللہ کے حبیب نے جو بیان فرمائی، دو لوگوں کا آپسی جھگڑا. تو شب قدر کی جو رات کا یقین کثرت سے 27ویں رات کے بارے میں جو آیا ہے، اس کی وجہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کے جو علامتیں بیان فرمائی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایتیں ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے نا صحابہ سے روایتیں ہیں. ان روایتوں کے عین میں کثرت سے لوگوں نے دیکھا کہ شب قدر کی وہ علامتیں، سمندر کا پانی میٹھا ہونا، اور رات میں نہ سردی ہونا نہ گرمی ہونا، اور صبح کے ٹائم سورج جب نکلے تو سورج کی شعاعیں جو ہے نا زیادہ سخت نہیں ہونا، نرمی ہونا اس کے اندر. تو یہ جو علامتیں بتائی گئی، ان علامتوں پہ اللہ والوں نے غور کیا تو یہ اکثر 27ویں شب میں یہ ساری چیزیں پائی جانے لگی. اسی لیے تقریباً لوگوں نے 27 کو ترجیح دی. یہ ترجیح دینے کے باوجود امکانی کیفیت میں جو اللہ کو پسند ہے، بندوں کا بلکنا، بندوں کا رات بھر جاگنا، اس کی عبادت کرنا، تو اس رضائے رب العالمین کے لیے اللہ کے حبیب کے اس امر پہ عمل کرنا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش میں جاگنا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے اس بات کی ایمان والوں کے لیے کہ اب ایمان والا پھر اٹھ کر کوئی ایسے کبیرہ گناہ کی طرف جا نہیں سکتا الا یہ کہ فساد. دیکھیے ایک بہت بڑی روایت ہے، اس میں سے اہم حصے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. شب قدر کیوں اٹھا لی گئی بولیے؟ اس لیے اٹھا لی گئی کہ اس میں جھگڑا ہوا دو لوگوں کے درمیان. تو اس کی علت اللہ کے حبیب نے بیان کی کہ اس کی وجہ سے، دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کے تعین کو اللہ جل مجدہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر تشریف لائے ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، اور وہاں پر کیا ہوا، جنازے کی نماز پڑھائے بعد میں اللہ کے حبیب کی کیفیت متغیر ہو گئی، ایک دم تبدیل ہو گئی، کیفیت میں آ گئی اللہ کے حبیب، اور کیفیت میں آ کر صحابہ کو حکم دے کے لاؤ میرا ممبر لے کے آؤ. جب ممبر احد کے مقام پہ میدان میں لایا گیا، اللہ کے حبیب ممبر پہ چڑھ گئے. ایک کیفیت، عجیب کیفیت تھی، اور چڑھ کے خطبہ دینے لگے، صحابہ کو نصیحت کرنے لگے، اور اس میں سے چند الفاظ یہ تھے کہ تم جانتے ہو اس وقت میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، اس وقت میں یہاں سے نظرت الی حوض الکوثر، میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کو میں دیکھ رہا ہوں، اور تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں، مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر دی. اور اسی کیفیت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما اخافنی ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم. دیکھیے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے، اللہ کی قسم حلفیہ کلمے سے جب کوئی بات بیان کرتے ہیں، وہ بات سارے کلام میں بڑی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے، اور پھر وہ بھی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے تو اور بھی زیادہ توجہ اس پہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، ما خافونی ان تشرکوا بعدی،
خدا کی قسم مجھے اس بات کا قطعی خدشہ نہیں ہے، قطعی ایسا کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان تشرکوا بعدی، تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، یعنی پھر شرک کی طرف اٹھ کر چلے جاؤ گے، ایسی کوئی مجھے خدشہ، کوئی ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ ان تشرکوا بعدی ولکن اخافونی، اگر ڈر ہے تو اس بات کا کہ ان تفسدوا، کہ میرے بعد تم فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ پر فتن دور ہے، ہر لمحہ ایک عظیم فتنہ ہمارے تعاقب میں ہے، کبھی عقائد کی شکل میں، کبھی اعمال کی شکل میں، کبھی ترجیحات عمل کی شکل میں، نہ جانے کوئی گوشہ زندگی کا ایسا ہو تو بتاؤ جہاں فتنوں کی کوئی آواز، صوت، کوئی جھلک نظر نہ آتی ہو۔ ہر وقت، ہر لمحہ فتنے گھیرے ہوئے ہیں، کبھی معاملات کے ذریعے بندہ فتنے میں جا رہا ہے، کبھی رواداری کی وجہ سے بندہ فتنے میں جا رہا ہے، کبھی معاش کی وجہ سے بندہ فتنے میں جا رہا ہے، کبھی طلب حرص دنیا کی وجہ سے فتنے میں جا رہا ہے، نہ جانے کئی ایک چیزوں کا ہم پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو اسی بات کا اللہ کے حبیب نے ذکر فرما دیا کہ واللہ ما اخافنی ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اس بات کا قطعی خدشہ نہیں ہے ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوتا۔ شرک سب سے عظیم گناہ ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس کی معافی نیور ہے ہی نہیں، اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ یعنی شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اللہ کے جیسا کسی کو اور سمجھنا، نعوذ باللہ۔ کوئی کچھ بھی ہو جائے، کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور حبیب پاک سارے انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبی ہیں، حبیب اللہ علیہ السلام ہیں، مگر خدا کے مثل کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ یہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دے دی۔ تو اس بات سے ہم کو یقین، اللہ کے حبیب کے قول سے یقین ہو گیا کہ ہم میں شرک تو نہیں آئے گا۔ پھر آقا علیہ السلام خدشہ ظاہر کریں وَلَٰكِنْ أَخَافُنِي أَن تُفْسِدُوا بَعْدِي، اب خوف ہے تو صرف اس بات کا کہ میری امت میں فساد آ جائے گا۔ اور آج فساد کی نظر ہے، ہمیشہ فساد تعاقب کر رہا ہے۔ آثار علماء بول رہے ہیں کہ دیکھو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس میں دشمنان اسلام ہم کو، ہمارے تیور کو، ہمارے وتیرے کو، ہمارے نہج کو، زندگی کی ہماری کوتاہیوں کو ٹارگٹ کر کے یہ ہم پہ تسلط چاہتا ہے، تو اس کو موقع نہ دو۔ چاہے بازار کھول دیے جائیں، چاہے دکانیں کھولنے کا امر آ جائے، مسلمان اپنا تحفظ کرے، اپنے گھروں میں محصور رہیں۔ اب سوچو، مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا رہے، جمعہ کے لیے نہیں جا رہے، عیدگاہ کو جانے کی اجازت نہیں ملنے کا پورا واضح فیصلہ ہو چکا، اب تیاری کس بات کی ہو رہی ہے؟ سننے میں آیا کہ بازار کھلتے کی کثرت سے عورتیں، اللہ حفاظت فرمائے، عورتیں، ہماری عورتیں ذرا عقل کی کچھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو مرد کو فوقیت جو دی گئی یہ عقل میں پختہ ہوتے ہیں بمقابل عورت کے۔ عورت اگرچہ کہ جلدی عقل مند ہوتی ہے مگر پختگی پوری زندگی اس کو نہیں ملتی جو مرد کو ملتی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تنقید نہیں ہے عورتوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں سن کے سمجھ کے سب چیزیں ہونے کے باوجود ارے لو مار ہندو، وہ چھوٹی ماں کی چھوٹی بچی کو کپڑے سلانا ضروری ہے، نہیں تو ماں اس کی پہلی دے کیسا گزریں گی۔ یہ جو چٹکلے ہیں نا عورتوں کے، بڑے ڈینجر ہوتے، بڑے خطرناک ہوتے۔ اور عورتیں بڑے بڑے مقامات پہ میں بولنے والے، بڑے علم کی گہرائی رکھنے والے عامل آدمی کا بھی اس کے اندر بھی تزلزل آ دینے والی، اس کو بھی ہلا کے رکھ دینے والی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بیچارے اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے اور بہت بڑے کمال درجے پر انہوں جو ہے نا عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ ہوا میں اڑنے کا ان کو تصرف بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیا۔ تو ہمیشہ دیکھتی ہے خاتون کہ شوہر جو ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور عبادت میں رہتا ہے، بس روزمرہ کی رہ گزر کے لیے کچھ لا دیا، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو جاتی، پہننے کپڑا میسر ہوتا، ضرورت زندگی پوری کر دیتا، اس کے بعد پھر عبادت میں رہتا۔ تو
ایک مرتبہ کڑکڑاتے ہوئے بولنے لگی کہ دیکھو کیسے ہے جی تم ہمیشہ خالی عبادت عبادت بولتے، اتنی عبادت میں تم کو کیا ملا؟ اب بھی میں جھاڑو دے رہی تھی آنگن میں، دیکھی کہ ایک بزرگ جو ہے نا ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو فوری بولے ارے کیا غور سے دیکھی تو، کون تھے وہ؟ ادھر دیکھ میری طرف، میں تو تھا۔ بولے اچھا اچھا تم ہی تھے، اس بار تو ٹیڑھا اڑے تھے بولی کہ۔ تو یہ عورت ہے صاحب، عورت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں مذاق نہیں بنا رہا ہوں، یہ ایک بات مزاح دکھ رہی ہے بات یہ، مگر حقیقت بھی ہے کہ عورتیں کبھی کسی کے بھی تسلط کو اپنے پہ قبول نہیں کرتی، اور ان کی وجہ سے بہت سارے معاشرے میں اچھائیاں بھی آتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی، جب کردار میں رابعہ بصری بن جاتی ہیں، فاطمہ الزہرا بن جاتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ بن جاتی ہیں، ہائے ہائے کیا کہنے۔ اب جامعۃ المومنات ایک مدرسہ ہے ہمارا ماشاءاللہ، حیدرآباد کا، سنیوں کا بہت مشہور ادارہ ہے، جیسا کلیہ ہے، کلیہ میں عورتوں کو علماء بناتے، تو مومنات میں عورتوں کو حافظہ بناتے۔ تو ہو رہا کیا، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے مولانا مستان علی ہمارے کلاس میٹ ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ان کو ہم بولے بھائی عورتوں کی امامت کے بارے میں آپ مختلف باتیں کرتے جبکہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں بولے میں اب پورے دنیا کے مفتیوں سے فتوے لا کے ڈالنے والا ہوں، دیکھو اب عورتوں کی امامت جو ہے نا ہو سکتی۔ بول کے 20 سال ہو گیا، آج تک نہ فتویٰ آیا، نہ فتوے کا کوئی ایسا کوئی حرارت نظر آئی، مگر عورتوں کو ایک فکر دے کے چھوڑ ڈالے۔ کیونکہ جب قائم کرے ادارہ شعبہ حفظ کا، بھائی حافظہ ہونا اچھی بات ہے، حافظہ ہونے کے بعد دینی امور کی طرف توجہ نہ کرنا، دینی منشور کا خیال نہ کرنا، دینی جو شرعی احکامات ہے اس کی پرواہ نہ کرنا، اسے لاؤبالی پر اختیار کرنا، یہ مفر ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے، اس سے بھی رحمتوں سے محروم آتے۔ تب کیا بولیں گے وہ عورتوں کو جو بی بی عائشہ جیسی امہات المومنین، محدثہ، فقیہہ، اور بی بی فاطمہ الزہرا جیسی عابدہ زندگی گزارنے والی کبھی امامت کی ہے بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں، اور نہ اس پہ کوئی ایسے دلائل ہیں۔ پھر یہ آج بہرحال یہ فتنے ہیں دور کے، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہی فتنے امت کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو شب قدر ہے، تو شب قدر کی قدر پانی ہے، تو ایسے فتنوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ عقل کو ایک اچھے انداز میں سنوار کے تیار کر کے ایک اچھی فکر دے کے باطل کی طرف ڈھکیل دینا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ دشمنان اسلام کر رہے ہیں، دین کے چولے پہن کر، دینی طرز میں آ کر، دینی فکر کی بات کرے جیسی کر کر ایک نتیجہ جب آنے کا ہوتا اس نتیجے پر نظر کر دیتے ہیں فساد کی طرف۔ تو فساد سب سے خطرناک چیز ہے جو بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے جو ملنے والی بندے کو اس سے محروم کر دیتا۔ تو ہمیں فساد سے بچنا چاہیے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشرین والاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اسی لیے ان آخری ایام کا اعتکاف جو ہوتا ہے، اعتکاف یہ سنت قرار دیا گیا، تاکہ اس میں اعتکاف کا اعتکاف ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرے کا آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب قدر کی رات ہے۔ جمہور علماء اسلامیہ کی اسی پر اتفاق ہے، اسی پر رائے ہے، اور ساروں کا اجماع ہو گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں قد اختلف العلماء فی ذلک والذی علیہ المعظم انها لیلۃ 27۔ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کثرت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے، اور کثیر من ذهب الى انها لیلۃ السابع من تلك الاوقات۔ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ تاخ راتوں میں سے 27ویں
رات ہے، تو 27ویں رات بھی طاق رات ہے، تو اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو قاری قرآن حضرت ابی بن کعب کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت بن جیش رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی رات کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اس کی علامتیں بیان فرمائی وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں، جس کو امام راضی علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا: انہو قال لیلۃ القدر 9 حروف وهو مذکور 3 مرات، 3 مرتبہ شب قدر کا لفظ آیا، فتکون 27 لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، قاف دال رے لام یہ لیلۃ التا، اس کے بعد قاف دال رے، یہ جو ہے 9 حروف ہے، اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے، اور مجموعہ جب اس کو ضرب دیں گے تو 27 ہوگا۔ تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ سورہ قدر کے کل 30 الفاظ ہیں جس کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ اس صورت 30 کلمۃ وقولہ ہی 27 فیہا، سورہ کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں ہی ہیا جو ضمیر آئی ہے یہ 27واں کلمہ ہے، تو لہٰذا 27ویں شب قدر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: احب العداد الی اللہ تعالی الورد واحب الوتر الیہ 7 فذکر السماوات السبع والارضین 7 والاسبوع والعدد الطواف 7۔ اللہ تعالیٰ کی طاق عدد پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کی عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کی عدد کو نمایاں بیان کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7 وغیرہ۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ اب شب قدر میں اگر کوئی شب قدر پالے تو کرنا کیا؟ تو علماء ربانیین، تابعین، صحابہ، تبع تابعین، سلف صالحین، اللہ والے، جیسے ہمارے سرزمین دکن پر جن کی سرتاجی ہم سب مانتے ہیں، حضرت محبوب اللہ، خواجہ پیا، حضرت خواجہ یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام قادری چمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بحروم پیا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان، اور حضرت عبداللہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب کی زندگیوں کو جو لوگوں نے دیکھا ہے، جو ہم تک پیغام دیا ہے، جو ہمارے لیے ایک سند ہے، تو بتایا کہ شب قدر کی رات یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے تلاوت قرآن کرتے، اور کثرت سے وہ اماں عائشہ کو، جو اللہ کے حبیب سے اماں عائشہ نے سوال فرمایا تھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کروں، تو کثرت سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے وظیفہ فرمایا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، اے کریم، اے کرم فرمانے والے کریم، ہم پر کرم فرما اور ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما۔
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. کثرت سے ہم یہ دعا کریں اور عبادت کرتے جائیں، نوافل پڑھتے جائیں، اور نوافل میں وہ نمازیں جو زندگی میں عام طور پر ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، جو کثرت سے وہ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں. اور ایک طریقہ بنا لیں، پہلے سب سے پہلے شب قدر کے اہتمام کے لیے ایک اچھا اپنا ایک نظام بنائیں اور وہ نظام کے تحت چلنا شروع کر دیں. اور صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کریں. یہ بھی عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی سے ایسا بہراور کرتا ہے کہ کبھی وہ مفلس نہیں ہوتا. اور جو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ اس نماز کی فضیلت میں یہاں تک آ گیا کہ سارے زمین کے گناہوں سے بڑھ کر بھی کوئی گناہ کوئی کر دے تو ویسے گناہ بھی اس نماز کے پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ غور فرما لیں تو صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کریں. اور صلاۃ و تسبیح کی نماز کے لیے حضور ذہن ہونا ضروری ہے، اور حضور ذہن کے لیے بڑی اطمینان کی نماز ہے یہ. اور جب تک اطمینان سے آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو تشفی بھی نہیں ملے گی. تو تشفی کے لیے پہلے سب سے پہلے اطمینان میں آ جانا، کوئی کام کا بوجھ نہیں رہنا، کسی چیز کی فکر نہیں رہنا، بس اللہ کی طرف رجوع رہنا اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا اور پوری توکلانہ کیفیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے نماز پڑھنا. اور یاد رکھیے اس میں ایک شرط جو میں نے خطبے کے ساتھ ہی جو حدیث پاک میں نے پڑھی کہ من قام، جو اس رات میں قیام کرے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور خاص کر رجوع اللہ، رضا اللہ اور مخلص بن کر، اور اس میں کوئی ریا کا شبہ بھی نہ ہو کہ ہم عبادت کریں رات بھر جگے. اکثر لوگ کیا کرتے دیکھا میں بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں اور یہ عمر میں بھی دیکھتا ہوں تو کبھی تذکرے ہوتے، ارے رات بھر جگے بھائی، فلاں صاحب سو گئے تھے، فلاں صاحب سو گئے تھے. تو یاد رکھیے یہاں علماء ربانیین نے یہ اللہ والوں کا ذکر میں نے جو کیا دکن کے، ایسے تقریباً جو ہمارے اللہ والے ہیں سب نے ایک فکر دی اور مسئلہ بنا کر پیش کر دیا کہ سب سے پہلی بات آپ اللہ کی عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کوشش کریں. یہ رات جب پائیں تو محنت کریں اور اتنی محنت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اس کی رضا جوئی کے لیے جدوجہد کریں. اور ساتھ ساتھ جو اہم بات بتائی وہ یہ بتائی کہ اگر تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، عبادت اگر نہیں ہو سکتی تو یہ کام کریں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، تراویح پڑھیں اور وطر پڑھیں اور سو جائیں. اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں عبادت سلامتی کے ساتھ کروں گا اور اللہ کے خاطر کروں گا اور ہوشیار رہوں گا تو دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا، اس کا یقین نہ ہو اور یقین ہو کچھ بھی غلطی کر دوں گا، کچھ بھی لوگوں کو تکلیف کا باعث میرے ذات سے ہو جائیں گا، ایسی کچھ صورت ہے تو کیا کرنا بہتر بولے؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور توبہ و استغفار کر لیں، وطر پڑھ لیں اور وطر پڑھ لے کے سو جائیں اور فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں. تو یقین جانے سحری کر کے فجر کی نماز میں جب بندہ آ جائے گا تو پوری رات جو عشاء کی نماز سے فجر کی نماز جو اس نے پڑھی ہے ساری رات عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا اور شب قدر کی فیوزات سے وہ معمور ہوگا. تو اس کا مطلب سب کچھ سو جاؤ نہیں بول رہا ہوں، یہ وہی شخص کے لیے ہے، یہ وہی شخص کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے اور یہ جو ہے فارمولا دیا گیا ہے جس کے اندر شر کی کیفیت ہو اور کو یقین ہو کہ اس کے شر سے نقصان کا اندیشہ ہے اور جو لوگ جاگنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، نہ خود جاگے گا نہ دوسروں کو جاگنے کا موقع دے گا. ویسے شخص کے لیے یہ فارمولا ہے کہ وہ شرافت سے نماز پڑھے اور سو جائے. اب لاک ڈاؤن میں گھر میں باہر جیسا پہلے غپ شپ کرتے تھے، نکل کے ٹائم پاس کرتے تھے، گاڑیوں میں پھر کے حسین عالم پہ زبردست جو ہے نا محفلیں بناتے تھے کھانے پینے کے، یہ سارے جو ہے نا چیزاں اب بند ہے. اب نہیں معلوم پھر کیا ہوا، باہر کی خبر تو اب تک ہے نہیں. ویسے کل گھر میں کسی کام سے باہر نکلے تھے، اس سے پہلے تو پورا ہفتوں گزر گئے جو باہر نکلنے کی صورت کا موقع نہیں ملا. بیچ میں موقع ملا، دیکھے کچھ کام سے نکلے تو حالات دیکھ کے حیران ہے کہ بھئی کیا ہو رہا، علماء کیا فکر دیے اور حکومت کیا چاہ رہی، اور جو نہیں چاہ رہے علماء امت وہ چاہ رہی، جو حکومت چاہ رہی کچھ ہونا ہے وہ موقع پورا ہماری امت
دے رہی ہے. تو یہ نہیں وہی بات ہو گئی فساد کی, ہے نا. تو اگر آج کی رات بھی کوئی ہمارے نوجوان عواشی کے کوئی مزاج رکھتے ہیں, اللہ ان کو حفاظت فرمائے, اللہ ان کو توفیق دے, ہدایت دے کہ ایسی کوئی جرت نہ کریں, یہ لوگ گھروں میں رہیں. اچھا موقع ملا ہے, ہر رات ہم مسجد میں گزارتے تھے, آج گھر میں خود بھی جاگیں, اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں, اور جاگنے کا طریقہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو درود پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں. آقا کی اوپر جو ہے نا درود پڑھنا کتنی عظیم بات ہے, کیا بتاؤں. ہائے ہائے ہائے, آپ کسی بھی عمل کے ذریعے, کسی بھی وظیفے کے ذریعے حبیب پاک تک رسائی پانے کا آسان ذریعہ نہیں دیکھیں گے, نہیں پائیں گے. جو سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے, درود شریف. اگر آپ درود پڑھیں گے, کوئی وظیفہ درود کے جیسا اس سے بالا تر, اس سے عظیم نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو پیش کر دے. حبیب پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی درود پڑھتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے جو کوئی درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں خود اس سے سن کے اس کا جواب دیتا ہوں. پھر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے مقرر ہیں, وہ درود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. تو غور کریے, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اپنا پیغام پہنچانا کوئی چاہتا ہے تو شب قدر کی رات کثرت سے درود پڑھ لیجیے. ہائے 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 ہائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر کتنا درود پڑھنے کا وقت مقرر کروں اپنی زندگی میں؟ تو بولے جو تو بہتر سمجھے, زیادہ سے زیادہ وقت مقرر کر, تیرے لیے اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, نصف دن میں آپ کے اوپر درود پڑھوں. تو بولے بہتر ہے, مگر کچھ اور اضافہ کر لے اور بہتر ہوگا. تو بولے ثلث دن. تو بولے سارا دن میں آپ کے اوپر درود پڑھتا رہا ہوں. تو بولے یہ تیرے لیے بہتر ہے, یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں, آقا علیہ السلام نے جب صحابی کو ان کے لیے خیر کی فکر بتا دی, تو اب سوچے, اب عام طور پہ تو ہم درود کتنا پڑھتے, اپنے آپ سے ہم پوچھ لیں, ہاں ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں تو درود کتنا ہوتا ہم سے, ہم کو جواب دیں گے. مگر اب شب قدر کی رات جو ملی ہے, کثرت سے درود پڑھیں, استغفار کریں, اور کثرت سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سے جو اللہ کے حبیب نے جو وظیفہ دیا ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کیا کریم, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کیا کریم. کثرت سے پڑھتے رہیں, کیونکہ میں زیادہ دیر وقت حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں. اگر یقین مانیے فضائل شب قدر بیان کرتے چلے جائیں اور اس طرف فکر کر لیں, تو یقین مانیے یہ ایک طریقے سے نفوس کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یہ جو اعتکاف اللہ کے حبیب نے آخری عشرے کا تا حیات ظاہری زندگی فرمایا ہے, یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس میں ایک نقطہ غور کریں, اعتکاف بیٹھنے سے ہوتا کیا؟ تو بولے معتکف اللہ کا مہمان, ضیوف الرحمن ہوتے ہیں معتکفین, ضیوف الرحمن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. تو معتکف جب اللہ کا مہمان ہو رہا ہے تو انہیں کرتا کیا ہوئے معتکف؟ سب سے دنیا داری سے بیزارگی کا اظہار کر کے رب کی طرف رجوع ہوا تھا, ہے نا. مولا میں تیرا مہمان, تو میرا میزبان. اور جب رب کی میزبانی ہے, بندے پر اللہ کی خاص مہربانی ہے. وہ مہربانی کیا ہے؟ بندہ جب اپنے آپ کو خود سپرد کر کے اللہ کے حوالے کر کے 10 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے اس کی مہمان نوازی میں آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے, اس کا دل منور فرما دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے مسکن بنا لیتا ہے. اللہ کا بصیرہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایتیں اس پر منکشف آتی ہے. اور جب وہ اس حرارت کے ساتھ جب اللہ کی طرف پوری طریقے سے ہماتن رجوع آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو پاکیزہ کر دیتا ہے. جو نفس کی بیسیکلی بنیادی طور پہ نفس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں بناتے ہیں, وما ابرئ النفس, نفس سے کوئی بری نہیں, ان النفس, بے شک نفس جو ہے, لامارۃ بالسوء, برائی کی دعوت دیتا ہے. تو نفس جو بیسیکلی جو نفس ہے انسان کے پاس کیا ہے؟ برائی میں اچھائی دکھانا. اب جب سب بول رہے ہیں بازار کو نکو جاؤ, بازار جا کے نیا جوڑا پہننے کا جنون آنا, بس یہ نفس کی کیفیت ہے نا. یہ نفس کی کیفیت ہے نہیں, یہ بولیے نفس مانتا, ارے جاؤ جی سب بول رہے ہیں پیسے ختم ہو گئے موسیٰ کے پاس, موسیٰ نذرانے بھی نہیں ملے, لاک ڈاؤن تھا,
رمضان تھا, نظرانے نہیں ملے, جیبا خالی ہو گئے, دوسروں کو جو ہے نا الو بنا رہے, ارے ہم کن تو پیسے ہے, کچھ بھی فکر آ سکتی بھائی, مگر یہ فکر باطل ہے, یاد رکھیے. اس مزاحیہ انداز میں نے عرض کیا ہے, معافی چاہتا ہوں, مگر یہ بات طے ہے کہ یہ ایک شیطان کا حربہ ہے, نفس کی طرف ہم کو نفس کے ساتھ کھیلتا ہے. تو نفس سے کوئی بری نہیں ہے, تو یہ جو نفس ہوتا ہے برائی کی طرف لے آتا, تو 10 دن جب بندہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے, اور اللہ کی رحمانیت جو ہے جو مہمان نواز بن جاتی ہے, تو اس کو انہی نفوس کے اندر پاکیزگی عطا فرماتی اور اس کے دل کو مطہر کرتی, اور جو پوری رعیت کے ساتھ متقف ہوتا ہے سوائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کرم فرمائی کا امیدوار ہونے کے, اخلاص کے ساتھ بغیر ریا کے, وہ خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیتا ہے, تو اللہ جل مجدہ نفس امارہ سے نکال کر نفس مطمئنہ کی راہ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے. اب نفوس کے مختلف درجات ہیں, اس کے لیے انشاءاللہ کسی موقع سے اللہ اسی کا موقع دیں گا, تو نفس کے اوپر, نفس کی ارتقاء پر, نفس کی وارداتوں پر, نفس کی کیفیتوں پر مختلف جو نفس کے درجے ہیں, ان درجوں کے اعتبار سے جو بندے کے اندر جو معاملات مختلف ہی ہوتے ہیں اور مختلف عادت و اطوار ہوتی ہیں, اس پر انشاءاللہ کھل کے گفتگو ہوگی. بہرکیف یہ عبادت کی رات ہے, ہم جو ہے 10:30 کو یہ جو درس شروع کیے تھے, اب ماشاءاللہ اب تقریباً جو ہے نا 11:45 ہونے کو آ رہے ہیں, تو تقریباً رات کا وقت, اہم رات کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو ہم یہاں سے جب ہٹیں گے, جیسے ہم اپنے اپنے فون کا شٹ ڈاؤن کریں گے, تو اللہ سے ایک امیدوار ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ اس بات کی طرف میں تیقن چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سب سے پہلے استغفار پڑھیں, کثرت سے استغفار کریں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, ایسی دعائیں کریں. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, دل کی گہرائی سے, اے اللہ ہم سارے گناہوں سے بیزار ہیں اور ہم رجوع ہوتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے, ہم پہ رحم فرما. تیرے ماں سوا ہمارا کون ہے جو ہماری یاوری کرے, ہماری مدد کرے. ہم امیدوار کرم تجھی کو مانتے ہیں اور تیری بارگاہ میں ہاتھ دست دراز کرتے ہیں, اور ان ہاتھوں کو جو ہم خالی تیری طرف پھیلائے ہیں, ان کو اپنے کرم سے, اپنے رحم سے, اپنی اعانت سے ہمیں مغفور بنا کر لوٹا, اور ہمیں اپنی خیرات ہمیں عطا فرما, اور ہماری مغفرت فرما. ہمارے جو نفس کے اندر جو پلیدگی ہے, جو شر پسندی ہے, اللہم احفظنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, اے رب العزت ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں, اور ہم اپنے نفس کی غفلتوں سے ہم تیری جو ہے نا مدد چاہتے ہیں, اور ہمیں جو غفلتیں ہم پر طاری ہوتی ہے, اس سے ہمیں بیداری عطا فرما اور آگہی عطا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم نیک راہ پر گامزن ہو جائیں, نیک ہدایت کی راہ پر آ جائیں, تیری رضا کی راہ پہ آ جائیں. تیرے حبیب کی رضا جوئی کا جو نظریہ ابھی پاک نے پوری زندگی ہمارے لیے ظاہر کیا ہے, اس کو احساس کے ساتھ, اس گرم جوشی کے ساتھ, اس ایمانی حرارت کے ساتھ ہم تیری اور تیرے حبیب کی طرف رجوع ہو جائیں. وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما. اے مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و طاعت حبیبک و رضائک و رضاء حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہمیں عزت کی, ایمان کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزاع کے لیے طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین. اور آپ تمام سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی باتوں کی اختتام پر آخر کو اور آخر کے ساتھ جتنے لوگ معاون بن کر یہ پیغام اور یہ دینی گفتگو آپ سے کرنے کا ہمیں شرف بخشی ہے, اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کو جو ہے نا خیر کی خیرات عطا فرمائے, اور خیر کے معاملات ان کے ساتھ فرمائے, ان کی اولاد میں صالحین پیدا فرمائے, ان کی روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ایک سلام ضمیر صاحب پڑھ لیے تو آخری میں ذرا حضور کے بارگاہ میں ایک سلام. جی پڑھوا دیجیے. ضمیر نہری ذات. ایک منٹ سر,
یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ مول صاحب آپ بتا دیے تو لوگ زیادہ ہے تو تھوڑا سا. جی 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 اچھی بات ہے. صلاۃ تسبیح بالکل آسان ہے صاحب. پہلے اطمینان میں آئے تو بہت آسان ہے. اگر اطمینان میں نہیں رہے آپ تو غفلت کہیں بھی ہو سکتی. دیکھیے کیا ہے, سب سے پہلے آپ نیت کیجئے, نفل نماز ہے یہ. کیا ہے یہ؟ نفل نماز ہے. اور اس میں کیا طریقہ ہے, سب سے پہلے آپ دعائے توجیہ پڑھ لیجئے جانماز کی نیت, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے بعد بولے کہ بھائی میں 4 رکعت ایک سلام سے, جو ہے نا ایک سلام سے نماز ہوتی ہے, 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے, منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. رکعت آپ باندھ لیے. رکعت باندھنے کا ثنا پڑھیے. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. 15 مرتبہ اسٹارٹ کرتے. بھائی یہ آواز کون ہے, بند کر دیجئے. کس کن سے آواز آ رہی ہے؟ ہاں, 15 مرتبہ آپ کیا کریے, یہ تکبیر پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ضم سورہ پڑھیں گے. ضم سورہ کے بعد فوری 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جائیں گے, رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. رکوع کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر قامہ میں آئیں گے, رکوع سے اٹھیں گے قامہ میں. قامہ میں پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد سجدے میں جائیں گے, پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے, تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر جلسے میں بیٹھیں گے, جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے, دوسرے سجدے کی تسبیح میں بھی کیا کریں گے آپ, پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. اور فوری آپ کھڑے ہو جائیں گے, قیام میں آئیں گے. قیام میں کھڑے ہوتے کہ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سورہ فاتحہ, پھر ضم سورہ, اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پھر تسبیح. ایسے ایک رکعت میں 75 مرتبہ, 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ کی تسبیح ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آسانی سے نماز پوری ہو جائے گی آپ کی. جزاک اللہ خیر. سلام پڑھ لیں گے. جی جی. وعلیکم السلام. مع السلامہ. اللہ سلم. یغفر اللہ لنا ولکم. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. افروز بھائی ہم آپ کے مشکور ہیں تہ دل سے. اللہ آپ کی سعی کو قبول فرمائے. آپ نے بر وقت جوڑنے کے لیے جو نیٹ ورک بنایا ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ کو ہر سماوی عرضی بلایا سے اللہ محفوظ رکھے. جزاک اللہ, شکریہ. آمین. سجاد بھائی کے لیے بھی کافی شکریہ وہ تو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے. ضمناً تو سجاد بھائی ہے ہی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی شکریہ بہت بہت. بارک اللہ. السلام علیکم.